یاد رکھیے گا محرم اس کی ابتدا ہے. 10 محرم کو روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو یہودی روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا. پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ کہا موسیٰ کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی. تو فرمایا نحن احق بموسیٰ من، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، موسیٰ نبی تھے، ہم بھی رکھیں گے. تو اللہ کے رسول نے روزہ رکھا. آخری سال پھر آپ نے خواہش کی لئن عشت الى قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا. کچھ بھائیوں کا کہنا ہوتا ہے کہ بس 9 کا ہی رکھنا ہے. نہیں میرے بھائی، اصول اور ضابطہ یہ ہے جس چیز کو اللہ کے رسول نے خبر دی ہو کہ 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے، خبر منسوخ نہیں ہوتی، خبر منسوخ نہیں ہوتی، یہ اصولی قاعدہ ہے. اور اگر خبر منسوخ ہو جائے تو کذب لازم آتا ہے. کذب لازم آنے کا معنی یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کی نعوذ باللہ من ذالک یہ بات جھوٹی ثابت ہوگی، اور ہماری جان جائے کہ ہم محمد مصطفیٰ کے بارے میں اس طرح کے خیال بھی لائے، اس سے بڑا بدبخت دنیا میں کوئی نہیں. اس لیے 9 کا روزہ رکھنا اس لیے تھا کہ یہودیوں کی مخالفت ہو. آپ 10 کا روزہ رکھ سکتے ہیں، اور 9 اور 10 کا رکھیں زیادہ افضل ہے. مخالفت بھی ہو، خواہش پہ بھی عمل ہو، اور 1 سال کے گناہوں کی معافی بھی مل جائے.